برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی, کوئی غفلت تو نہیں تھی, کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا, یہ کیسے ہوا. تو اس کو, اور اس میں جو نقصان ہوا اس کو تعین کرنا ہے, جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا, تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے, ہماری فوج میں نہیں, تمام ممالک کی فوج میں, اینڈ لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس. اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئیں, میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا. جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئیں اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے, آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب, ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں, اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا, آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنومینا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی, اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کر رہا ہے 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب, تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر.
تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیں میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہے قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی از کنسرنڈ اباؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسس اور نیشنل کنسنسس دیٹ از ریکوائرڈ جو سب ملک میں ہونا ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس. اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز. بیفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ ادارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے. ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations.
لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی اس کو کیوں ہوئی, اس غفلت کی نوعیت کیا تھی, کس وجہ سے ہوئی, اس کو جاننا ضروری تھا, جس کی وجہ سے جونس ہے, اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی.